نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد یہ کچھ مضمون باقی ہے ہمسایہ کے حقوق سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ 3 باتیں جاہلیت میں پسندیدہ سمجھی جاتی تھی اور مسلمانوں کو تو اور بھی لائق اور مناسب ہیں۔ پہلی بات یہ کہ کوئی مہمان آتا تو اس کی مہمانی میں تکلف کرتے۔ دوسری یہ کہ اگر کسی کی بیوی بوڑھی ہو جاتی تو اسے طلاق نہ دیتے بلکہ اپنے پاس ہی رکھتے کہ کہیں ضائع اور ہلاک نہ ہو جائے۔ تیسری یہ کہ اگر ان کے ہمسایہ کو قرض یا تنگ دستی یا کوئی اور آفت پہنچتی تو وہ لوگ اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے اور سختی سے نکالنے کے لیے پوری کوشش کرتے۔ تو فرمایا کہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے بھی یہ کام اچھے سمجھے جاتے تھے، تو اسلام میں تو اور بھی زیادہ یہ پسندیدہ ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ہمسایہ اپنے ہمسایہ کا قیامت کے دن دامن پکڑے گا اور کہے گا اے اللہ تو نے میرے اس بھائی پر فراخی اور وسعت فرمائی تھی اور مجھ پر تنگی تھی، میں بھوکوں شام بسر کرتا تھا اور یہ سیر ہو کر آپ اس سے پوچھئے کہ اس نے مجھ پر اپنا دروازہ کیوں بند کیا تھا اور مجھے اس نعمت سے کیوں محروم رکھا جس کی تو نے اس پر بہتات فرمائی تھی۔ اس لیے اپنے ہمسایہ کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی فکر بھی کرتے رہنا چاہیے، خبر گیری رکھنی چاہیے اور اس طرح سے ان کی خدمات اور ان کی تکالیف کے ازالے کی فکر کرنی چاہیے۔ جو کچھ بھی اپنی طرف سے ممکن ہو ان حضرات کے لیے اپنی جان مال سب کچھ جو ہے وہ حاضر رکھے اور اس طرح سے اپنے ہمسایہ حضرات کے حقوق کی ادائیگی کی فکر رکھے۔ ایک واقعہ ہے بہت مشہور، مختلف حضرات سے سنا ہے۔ ایک زمانے میں ہندوستان کا واقعہ ہے، حج کا زمانہ جب آیا لوگ حج کو گئے اور وہاں انہوں نے نام کے ساتھ اور پتے کے ساتھ عاطف غیبی سے آواز سنی کہ فلاں کا حج قبول اور ان کی وجہ سے سب کا حج قبول۔ بہت سے لوگوں نے نام پتے یاد رکھے اور حج سے فارغ ہونے کے بعد ان کے علاقے میں پہنچے اور اس طرح سے ان کے علاقے میں پہنچ کر ان سے ملاقات کی، مبارکباد دی اور اظہار خوشی کیا کہ آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کا حج بھی قبول کیا اور آپ حضرات کی وجہ سے سب کا حج قبول کیا ماشاءاللہ، اور آپ حضرات کہاں ٹھہرے وغیرہ وغیرہ۔ خیر خیریت ہونے کے بعد جب یہ بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو حج کو نہیں گئے۔ آنے والوں نے یہ کے بعد دیگرے ہر ایک پہنچتے رہے اپنے اپنے حساب سے۔ انہوں نے کہا ہم نے خود سنا ہے اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں، بہت صاف آواز تھی عاطف غیبی کی۔ پھر آپ نے کوئی کام ایسا کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت مقبول اور محبوب ہے، جس کی وجہ سے آپ حضرات کا وہاں نام کا اعلان کیا گیا۔ باتیں ایسے ہوئے ان میں انہوں نے اصرار کر کے پوچھا کہ آخر آپ نے کیا کیا ہے؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے پڑوس میں مرغی پک رہی تھی، خوشبو پھیلی
ہمارے گھر میں بھی خوشبو آ گئی۔ میں نے بیوی سے کہا برابر میں مرغی پک رہی ہے، مسالہ بن رہا ہے اور اس کی خوشبو آ رہی ہے، تو جا کے تھوڑا سا سالن لے آؤ۔ دل چاہا جیسے خوشبو سونگھ کر کھانے کو، اہلیہ گئی اور انہوں نے جا کر ان سے کہا کہ خوشبو ہمارے یہاں بھی پہنچ گئی ہے آپ کے کھانا پکانے کی، تو شوہر کی تمنا ہے تھوڑا سا سالن دے دی۔ تو پڑوسن نے معذرت کی، کہا کہ سالن تو پکا ہے لیکن آپ کو نہ دے سکوں گی، بہت معذرت چاہتی ہوں۔ وہ بھی پوچھنے لگی کہ آخر کیا بات ہے، جب سالن پکا ہے تو اتنی بھی کیا بخل کی بات ہے کہ ذرا سا سالن نہیں دے سکتی ہیں آپ میرے شوہر کے لیے؟ ایک بوٹی دے دیں، تھوڑا سا شوربہ دے دیں۔ تو اس پر انہوں نے بتایا کہ بخل کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ حضرات اس کو کھا نہیں سکتے، آپ حضرات کے لیے وہ جائز اور حلال نہیں ہے، اس لیے نہیں دوں گی۔ انہوں نے پوچھا کہ آخر بہن کیا بات ہے ایسی، تو اس پر وہ رو پڑی اور انہوں نے کہا ہمارے یہاں کئی دن سے فاقہ تھا، آج میرے شوہر بہت بے قرار اور بے چین تھے، بھوک بیتاب کر رہی تھی، باہر نکلے تھے کہ شاید کچھ آترا ہو جائے، تو کچرے کے ڈھیر پر ایک مری ہوئی مرغی پڑی تھی، چپ چاپ موقع لگا کر وہ اس کو چھپا کر اٹھا کر لے آئے۔ تو ہمارے یہاں چونکہ فاقوں کی نوبت ہے، اس لیے ہمارے لیے تو اس کا کھانا جو ہے وہ کسی درجے میں جائز ہے، لیکن آپ حضرات ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہے، آپ حضرات کے لیے جائز نہیں، یہ راز کی بات ہے، آپ کسی سے کہیے نہیں۔ وہ واپس آئیں شوہر کے پاس، انہوں نے پوری بات بتائی، تو ان دونوں نے اپنے حج کے لیے پیسے جمع کر کے رکھے تھے کہ جب حج کا موسم آئے گا تو ہم حج کے لیے درخواست دیں گے اور حج کو جائیں گے۔ جب یہ بات شوہر نے سنی تو ایک کیفیت طاری ہو گئی کہ اللہ ہمارے پڑوس میں ایسے آدمی رہیں کہ جن کو کھانے کو نہ ملے اور ہمارے پاس اتنی فراوانی ہو، یا اللہ یہ سارا پیسہ آپ کی راہ میں قربان ہے۔ اور فوراً بیوی کو وہ ساری رقم اپنی اور بیوی کے حصے کی تھما دی اور کہا کہ ان کو جا کر کہو کہ یہ لے لیں اور اپنے ضرورت کے سامان لیں اور اپنا خرچہ چلائیں۔ ہمیں بڑا افسوس ہوا یہ سن کر کہ آپ ہمارے پڑوس میں اور ہم اتنے غافل ہیں، ہمیں تو اپنی حماقت پر اور نالائقی پر افسوس ہے، ہم نے اس سے پہلے خبر گیری کیوں نہ کی۔ وہ ان کا دینے کا انداز اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے ان کو اس سلسلے میں اتنا بڑا اجر و ثواب عطا فرما دیا، اور یہ ان کے لیے اعلان ہوا عاطف غیبی کی طرف سے کہ ان کا حج قبول، اور ان کی وجہ سے سارے حاجیوں کا حج قبول۔ تو اس لیے پڑوس والوں کا خیال رکھنا، ان کی خبر گیری کرتے رہنا بہت ضروری ہے، اور ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک پڑوس عطا فرمائے۔ پڑوس اگر برا ہو تو بڑا امتحان ہوتا ہے، دوسرے پڑوسیوں کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، اس لیے آپس میں ایک دوسرے کا پڑوس تو لازمی چیز ہے، کسی نہ کسی کے پڑوس میں تو آدمی ہوگا اور اس کے پڑوس میں کوئی ہوگا، تو اس میں حقوق کی ادائیگی کی فکر اور آپس میں ایسا میل جول جس کی وجہ سے زندگی اچھی گزر جائے، یہ اسلامی تعلیمات میں سے ہے۔ اگر غیر مسلم پڑوسی ہیں، پچھلے دنوں مضمون آ چکا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا ایک حق ہے، اس کی ادائیگی فکر کریں۔ بعض ایسے ہیں کہ رشتہ داری بھی ہے اور پڑوس بھی ہے، مسلمان بھی ہیں، ان کے 3 حقوق بیان فرمائے۔ بعض ایسے ہیں کہ رشتہ دار تو نہیں لیکن پڑوسی بھی ہیں، مسلمان بھی، ان کے 2 حقوق بیان کیے۔ البتہ اتنا ہے کہ غیر مسلم ہوں، ان کے ساتھ میں آپ ایسا ربط و ضبط نہ کریں کہ وہ آپ کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کریں۔ اپنے ایمان کو بچانا بہت ضروری ہے، البتہ ایسا کام کریں کہ جس کی وجہ سے وہ کفر سے نکل کر اسلام کی طرف آئیں، ایسی کوشش کریں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں،
مشہور ہستی ہیں، ان کے بھی عجیب و غریب واقعات ہیں۔ ان کا پڑوسی ایک یہودی تھا اور اسلام اور کفر میں ٹکر، اور پھر یہود تو ویسے بھی بہت زیادہ اسلام کے مخالف تھا ہمیشہ سے۔ چنانچہ اس کا یہ معمول تھا کہ گھر میں پہلے زمانے میں استنجے خانے میں اس طرح سلسلہ ہوتا تھا کہ غلاظت جو ہے وہ ایک جگہ ڈھیر ہو جاتی تھی، اور پھر صفائی کرنے والا آتا تھا، وہ نکال کے لے جاتا تھا، دھو کے لا دیتا تھا۔ اور بعض گھروں میں ایسا ہوتا تھا کہ پیچھے سے نالی کا کچھ منہ کھول دیتے تھے اور وہاں سے وہ جھاڑو جو ہے چلاتا تھا، ادھر سے پانی ڈال دیتے تھے تو وہ نالی میں گند چلا جاتا تھا۔ اب بھی دیہاتوں میں اور چھوٹے چھوٹے شہروں اور قصبوں میں اس قسم کے انتظام بہت ہیں۔ بہرحال یہ پرانا سسٹم کھڈی کا کہلاتا ہے کہ کھڈیاں ہوا کرتی تھی اور اس پر انسان فارغ ہوتے تھے اور وہ جمع رہتا تھا دن بھر کا 24 گھنٹے کا، تو وہ اس کو جمع کو اٹھا کر اور حضرت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں پھینک دیا کرتا تھا۔ کتنی تکلیف کی بات تھی اور کس قدر غصے کی بات تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ صبر و تحمل سے زندگی گزارے جائے۔ پہلے دن ہی مارنے مرنے کو تیار ہوں گے یا آر یا پار، یہ کیا کوئی بات ہے؟ لیکن وہ بزرگ ہستی تھے، بڑے مجاہدے کیے تھے اور بہت مزے تھے، اس بنا پر وہ تحمل کا پے کرتے ہیں۔ ایک لباس بنا لیا تھا، ایک چھاچ بنا لیا تھا، ایک جھاڑو بنا لی تھی، جیسے وہ پھینکتا تھا آپ اپنا لباس تبدیل فرماتے اور چھاچ اٹھاتے، جھاڑو اٹھاتے اور وہ سب سارا گند صاف کر کے اور باہر پھینک کر آتے اور اپنا گھر دھوتے۔ دھونے کے بعد پھر اپنا لباس تبدیل فرما لیتے، آپ بھی غسل وغیرہ کر لیتے، صاف ستھرا لباس پہنتے، روز کا معمول۔ اب برسوں گزر گئے۔ سچ بات یہ ہے، یہ اللہ والوں کی اور ولیوں کی ہی ہمت ہے، ورنہ ہر کسی کی ہمت نہیں ہے۔ چنانچہ مدتوں کے بعد، برسوں کے بعد ایک مرتبہ نماز پڑھ کر نکلے مسجد سے، تو کسی پڑوسی نے کہا کہ آپ کا یہودی پڑوسی جو ہے وہ کئی دن سے بیمار ہے، آپ کو پتا ہوگا، اب کیا حال ہے؟ فرمایا ارے پڑوسی بیمار ہے میرا؟ جی پڑوسی تو بیمار ہے آپ کا کئی دن سے۔ فرمایا کہ جبھی معمول بند ہے، میں بھی سوچ تو رہا تھا لیکن میرا دھیان نہ گیا، اس طرح پر بڑی غلطی ہو گئی۔ سیدھے ادھر سے اس کے دروازے پر گئے، دستک دی، بچہ بچی جو بھی نکلا ان سے بتایا کہ پڑوسی ہوں میں آپ کا، یہ نام ہے میرا اور عیادت کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے پردہ کرایا، اندر بلوایا تو جا کے ملے اور سب سے پہلے ملتے ہی اپنی معذرت پیش کی کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں نے اتنے دن بعد تاخیر سے خیریت لی اور مجھے علم نہ ہوا، بڑا اس کا ملال ہے، بڑی غفلت اور کوتاہی ہوئی۔ اس پر ایسا اثر ہوا کہ ہاتھ پکڑ لیے اور ہاتھ پکڑ کے چھوڑے نہیں، کہا کہ آپ پہلے مجھے اپنے مذہب میں داخل کر لیں۔ کلمہ پڑھ لیا آپ کے ہاتھ پر، مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اسلام سچا مذہب ہے اور جو اس پر عمل کرتا ہے وہ بھی سچا ہے، کہ اتنی مدت تک میں نے آپ کو ستایا اور آپ نے اس کا ذرا خیال نہ کیا اور ذرا مجھ سے لڑنے نہ آئے، اور آج میں بیمار تھا تو آپ میری خیریت لینے آ گئے۔ کتنی اچھی تعلیمات ہیں اسلام کی۔ تو بہرحال آپ اور ہم مسلمان ہیں، ہمارے پڑوس میں ہو سکتا ہے کبھی کافر بھی آ جائے، تو اس سے حق کی ادائیگی کی حد تک تو میل جول رکھیے گا، اس سے آگے بہت محتاط رہیے۔ آج کل کا زمانہ بڑا نازک ہے، آپ ان سے حقوق کی ادائیگی کے لیے ملے اور وہ آپ کو گھسیٹنے کے لیے ملیں گے، اور یہ ہو رہا ہے۔ پڑوس میں غیر مسلم آ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو اپنے دورے ڈالتے ہیں، تو اس طرح سے پوری ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح بھی ان کو اپنے مذہب میں داخل کر لو۔ وہ لالچ دیں، اخلاق کا مظاہرہ کریں، کھانے پینے کے لیے بھیجیں، جادو ٹونا کریں، جو بھی کچھ کرتے ہوں، بہرحال وہ چکر چلا دیں گے۔ اس لیے اس سلسلے میں محتاط بھی رہنے کی ضرورت ہے۔ آگے
آگے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 چیزیں ظلم و جفا میں شمار ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ کوئی آدمی یا عورت، یعنی کوئی مرد یا عورت اپنے لیے تو دعا مانگے مگر اپنے والدین کے لیے اور عام مومنین کے لیے دعا نہ مانگے۔ دوسرے وہ آدمی جو روزانہ قرآن پاک کی 100 آیت تلاوت نہیں کرتا۔ تیسرے جو شخص مسجد میں داخل ہوا اور 2 رکعت پڑھے بغیر ہی باہر نکل آیا جبکہ وقت مکروہ نہ تھا۔ چوتھے وہ آدمی جو قبرستان سے گزرا اور ان پر سلام نہیں کہتا اور نہ ہی ان کے لیے دعا مانگتا ہے۔ اور 5ویں ایسا آدمی جو جمعے کے دن شہر میں آیا اور پھر جمعہ پڑھے بغیر ہی چلا گیا، دیہات وغیرہ سے آیا اور جمعہ نہ پڑھا اور چلا گیا۔ چھٹے وہ مرد یا عورت جن کے محلے میں کوئی عالم آیا اور اس کے پاس علم سیکھنے کے لیے کوئی بھی نہ پہنچا۔ 7ویں ایسے 2 آدمی جو ایک دوسرے کے ساتھی بنے، دوست بنے، مگر کسی نے بھی اپنے ساتھی کا نام نہ پوچھا۔ 8ویں ایسا آدمی جسے کسی نے دعوت پر بلایا مگر یہ نہ پہنچا۔ 9ویں وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی بیکاری میں ضائع کر دی، علم و ادب کچھ نہ سیکھا۔ 10ویں ایسا آدمی جو خود شکم سیر ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہے اور اسے یہ کھانے کو کچھ بھی نہ دے۔ یہ 10 چیزیں ہیں۔ پہلی ہے کہ آدمی اپنے لیے دعا مانگے اور دوسروں کے لیے نہیں، والدین کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے نہیں مانگتا، بڑا بخیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ دینے والے کے خزانے لامحدود ہیں اور وہ بے حساب دیں گے، تو تجھے مانگنے والے بخل سے کام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سب کے لیے مانگ لے، تیرا کیا نقصان ہوتا ہے؟ تجھے جو ملے گا اس میں کیا کمی آتی ہے؟ تو اس لیے اگر کوئی شخص، اس کی دونوں ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ آدمی اتنا غافل رہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے یعنی والدین کے لیے اور مسلمانوں کے لیے دعا ہی نہ کرے، صرف اپنے لیے مانگے، اور دوسرے یہ کہ اپنے لیے مانگے صرف دوسروں کے لیے نفی کر دے، یہ بدترین ہے۔ دونوں ہی بدترین، لیکن یہ دوسرا درجہ جو ہے پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ بعض ایسے ہیں جو کہہ دیتے ہیں یا اللہ یہ ہمیں دے دے دوسرے کو نہیں، تو یہ نفی کرنا بہت ہی زیادہ برا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو تعلیم دی ہے، آپ اور ہم اپنے لیے بھی، اپنے ماں باپ کے لیے بھی، آبا اور اجداد اور امہات کے لیے بھی، عزیز و اقارب کے لیے بھی دعائیں مانگیں، سارے مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگیں، اس لیے کہ ہمارا تو کچھ جاتا نہیں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ پیٹھ پیچھے جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہی ہوتی ہے، تو اس میں قبولیت کے اندر کوئی شک نہیں، تو اس کے لیے دعا مانگنے میں ادھر کا بھی فائدہ اور ادھر کا بھی فائدہ، تو اس لیے کبھی بھی بخل سے کام نہ لے۔ پچھلے دنوں آیا تھا مضمون، اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ آپ اور ہم بہت وسیع تر کر کے مضمون کو دعا مانگا کریں، سارے مسلمانوں کے لیے، حتیٰ کہ کافروں کے لیے، گمراہوں کے لیے بھی دعا مانگا کریں۔ اس لیے اللہ پاک سے جب مانگنے بیٹھے اور ان کا خزانہ ایک نہیں، بے حساب خزانے اور لامحدود، بے حساب، تو اس صورت میں وہ دیں گے، اپنی مہربانی فرمائیں گے، تمہارا بھلا ہوگا، تمہارے بھلے میں دوسرے کا بھلا بھی ہو جائے گا، تو تمہارا کیا نقصان ہے؟ اور اس میں ادب یہ ہے کہ پہلے اپنے لیے مانگے، پھر ماں باپ کے لیے مانگے، پھر دوسروں کے لیے مانگے، اور اسی کی تعلیم دی گئی، اللہم اغفر لی ولوالدی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک قریب مجیب الدعوات۔ اسی طرح سے صرف مغفرت ہی کا نہیں، اور بھی معاملات ہیں دوسری چیزوں کے سلسلے میں بھی سب کے لیے دعا کیا کریں، خصوصاً
بخشش کا معاملہ چونکہ نہایت ہی اہم ہے اور سارا معاملہ ہی اس پر منحصر ہے، اس بنا پر مغفرت کے لیے تو دوسروں کو ہمیشہ شامل کیا کرے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ ہمیشہ دعا فرمایا کرتے تھے اور آپ کی زندگی میں بددعائیں بھی ثابت ہیں۔ آپ نے ایسے کئی مواقع ہوئے ہیں جہاں کفار کے لیے اور مشرکین کے لیے بددعائیں بھی کی ہیں اور آپ نے دعائیں بہت فرمائی۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، مضمون سمجھنے والے اگر سمجھ لیتے ہیں تو ان کو پھر اشکال پیش نہیں آتا اور اعتراض نہیں ہوتا، اور انہیں در حقیقت پورا علم نہیں، اس وجہ سے وہ اعتراض کرتے ہیں یا اشکال پیش کرتے ہیں کہ حضور تو رحمت للعالمین ہیں، آپ نے کسی کے لیے بددعا ہی نہیں کی۔ ایسا نہیں ہے، آپ نے بددعائیں بھی کی۔ یہ جو آپ نے نماز فجر میں قنوت نازلہ پڑھی ہے، اس کے اندر بددعائیں بہت کافر و مشرکوں کے لیے، ان کی قبروں کو آگ سے بھرنے کے لیے، ان کی تباہی بربادی کے لیے، اور اسی طرح سے جہاد میں جب جایا کرتے تھے تو کفار کی ناکامی کے لیے اور ذلت کے لیے آپ بڑی دعائیں کیا کرتے تھے کہ ذلیل خوار ہو کر بھاگ جائے، قدم اکھڑ جائے۔ تو باہر کیف اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں، اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، کہ آپ اپنی ذات کی وجہ سے کسی کو بددعا نہیں دیتے تھے، لیکن جہاں دین کا معاملہ تھا، اسلام کا معاملہ تھا، اللہ کا معاملہ تھا، وہاں آپ بددعا فرمایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ بعض ایسے مواقع بھی زندگی میں آئے ہیں، آپ کی حیات طیبہ میں یہ تمام واقعات محفوظ ہیں کہ آپ کو برا بھلا کہتے تھے کافر، اور بہت زیادہ آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ بعض یہود تھے کہ جو بہت زیادہ بدماشی کرتے تھے اور بہت آپ کو برا بھلا کہتے تھے، تو صحابہ میں سے آپ نے معلوم کیا کہ کون ہے جو جا کے اس کا کام تمام کر دے۔ آپ نے صحابہ میں سے جو بھی اس کام کے لیے اللہ کی طرف سے منتخب ہوئے ان کو دعائیں دی، اور آپ نے فرمایا جاؤ اس کام کو انجام دے کر آؤ۔ ایک شخص کو تو صحابی نے فرمایا کہ میں ابھی اسلام لایا ہوں، تھوڑے دن ہوئے ہیں، تو میرا اسلام لانا معلوم نہیں ہے، میں یہ کام انجام دے سکوں گا یا رسول اللہ، مجھے اجازت دے دیجیے۔ آپ دعائیں لے کر گئے اور جا کر وہاں اس سے ملے اور دوستی کا وہ سارا واقعہ یاد دلایا، اور اس طرح سے بات چیت کرتے کرتے اس کی خوشبو کا ذکر کیا کہ تم نے تو بڑی پیاری خوشبو ڈالی ہوئی ہے سر میں، مانگ کے اندر کون سی خوشبو ہے؟ اور یہ تلوار تو بڑی زوردار ہے تمہاری، کیا تلوار ہے، کیا بات ہے، کہاں سے بنوائی، کہاں سے لی؟ اس طرح سے اس کا دھیان بٹا کے تلوار ہاتھ میں لی اور خوشبو سونگنے کے بہانے اس کی گردن نیچے کی اور بال پکڑ کے اس کو کمبخت کو کہا کہ کمبخت تو نے بڑا ستایا ہے ہمارے محبوب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، تیرا انجام یہی ہونا چاہیے، اور پھر اس کو بے قابو کر کے اور اس کی گردن اتار دی۔ آپ کی خدمت اقدس میں آ کے کہا یا رسول اللہ میں کام کر آیا ہوں۔ آپ نے بہت دعائیں دی۔ ایک اور یہودی تھا، وہ بہت برا کہا کرتا تھا آپ کو، تو آپ نے وہاں بھی دو صحابہ کو بھیجا۔ صحابی رات کا وقت تھا، کام تمام کر کے وہاں سے جو اوپر سے اترے تو اندھیرے کی وجہ سے پوزیشن سمجھ میں نہیں آئی، اور آپ اس طرح سے اوچھے گر گئے اوپر دروازے سے، اور آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور ہڈی ٹوٹ گئی، اور اس صورت میں آپ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ساتھی جیسے بھی لے کر پہنچے اور کہا یا رسول اللہ، چیخ و پکار مچ گئی تھی وہاں اور وہ گھنٹہ بچ گیا تھا مرنے کا، تو میری ٹانگ بھی ٹوٹ گئی، دروازے کا مجھے اندازہ نہیں ہوا، اس میں سے قلعے میں سے میں نے جیسے پاؤں آگے رکھا تو میں تو سمجھا تھا زمین ہموار ہے، لیکن کافی فاصلہ تھا، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ تو آپ نے اپنا لعاب مبارک لگا کے وہاں ہاتھ پھیر دیا تھا، اور پیر مبارک ان کا جو تھا وہ بالکل صحیح ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب مبارک کی برکت تھی، آپ کا معجزہ تھا۔ اسی طرح سے فتح مکہ کے موقع پر آپ نے
ایک وہ شخص جو وہی لکھا کرتا تھا اور وہی لکھتے میں آپ آیت بتا ہی رہتے کہ وہ آگے تک پڑھ گیا، آپ نے فرمایا کہ یہ وہی کا حصہ ہے تو اسے دھوکہ ہو گیا. اس نے کہا کہ میں بھی پیغمبر ہو گیا، وہی میرے اوپر آنے لگی. 7ویں پارے میں 3 پاؤں سے آگے یہ مضمون مذکور ہے. تو اس پر حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ راندہ درگاہ ہوا کہ بھاگا وہاں سے مکے چلا گیا مرتد ہو کر. آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جہاں بھی مل جائے اس کو قتل کر دینا، حتیٰ کہ حرم کے اندر بھی مل جائے تو مت چھوڑنا. تو اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کو من حیث النبی کسی نے برا کہا ہے تو وہ در حقیقت اللہ کو برا کہا، اللہ کے رسول کو برا کہا اور دین کی وجہ سے برا کہا، حق کی وجہ سے، تو اس آدمی کو بھی آپ نے ختم کرنے کا حکم فرمایا. پھر بھی مجموعی طور پر آپ کے اخلاق کریمہ کا غلبہ تھا. تو اس لیے رحمت للعالمین ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن بعض مواقع پر آپ نے بد دعا فرما کر اور اس قسم کے واقعات ظاہر فرما کر اس بات کی جو ہے وہ امت میں اجازت دی ہے. باقی یہ کام ہر ایک کا نہیں ہے. یہ اہل اللہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پکا اور بہت سچا تعلق رکھتے ہیں وہ حضرات تو درگزر ہی کرتے ہیں. حضور بھی درگزر فرمایا کرتے ہیں. اور جو کچے ہیں وہ کوشش میں لگ جاتے ہیں انتقام کی، اور ایک طرح سے پھر تانا بانا جوڑ توڑ وغیرہ سازشیں اس طرح سے پھر گڑبڑے ہو جاتے ہیں. اللہ رب کریم کی شان ہے. اللہ تعالیٰ کے کیسے کیسے بندے شہید کیے گئے اور شہادت کا جام نوش کرتے کرتے بھی وہ کہہ گئے کہ ہمارے قاتل جو ہیں ان سے کوئی معاملہ نہیں. بات وہی ہے کہ وہ اتنے اعلیٰ درجے پر فائد ہو گئے کہ ان کو اللہ کی رحمت اتنی زبردست نظر آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ ہماری وجہ سے ان کی پکڑ ہوگی تو فائدہ کیا. باہر کہ اس طرح سے دعا مانگے، سب کے لیے دعا مانگے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت دعائیں کیا کرتے تھے اور اپنی امت کو کبھی فراموش نہ کیا، ہمیشہ اپنی امت کو یاد رکھا. حتیٰ کہ عرش پر بھی جب آپ تشریف لے گئے تو وہاں بھی اپنی امت ہی کے بارے میں آپ نے اللہ پاک سے بات چیت کی اور اپنی امت کی مغفرت کے لیے اللہ پاک سے التجا کی. سلام دعا ہو رہی ہے، وہاں بھی اپنی امت کو فراموش نہیں کیا. فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے پیر و مرشد عارف اللہ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ السلام علینا جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے پہلے حضور نے فرمایا تحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پر پھر آپ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو سلام نازل فرمایا تو اس پر آپ نے اپنے امتیوں کو سارے جتنے بھی صلحات ہیں ان کو بھی اور گناہگاروں کو بھی شامل کر لیا. ابھی آ جاتا تو ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ نے علینا کو مقدم فرمایا. اس علینا میں آپ نے اپنے گناہگار امتیوں کو چھپا لیا اور صالحین کا ذکر بعد میں فرمایا کہ صالحین تو آپ کے نیک بندے تو ہیں جن پر آپ کی رحمت اور سلامتی ہوگی، لیکن یہ آپ کے گناہگار بندے اور میرے گناہگار امتی کہاں جائیں گے؟ تو آپ نے اپنی شفقت کی آغوش میں ان کو چھپا لیا. اس طرح سے علینا فرما دیا کہ یہ میرے گناہگار امتی جو ہیں ان کا معاملہ تو زیادہ اہم ہے، یا اللہ ان پر بھی تو سلامتی ہو. تو صالحین سے پہلے علینا کو مقدم فرما دیا. 2 باتیں ہو گئی اس میں، عارفانہ باتیں ہیں جو عارف حضرات ہی سمجھتے ہیں اور ہمیں آپ کو سمجھاتے ہیں کہ گناہگاروں کا پردہ چاک نہیں فرمایا آپ نے. علیہ فرما دیتے کہ مجھ پر
اور یہ میرے گناہگار امتیوں پر اور آپ کے جو صلحہ بندے ہیں ان پر تو بات ہو جاتی کچھ اور. علینا فرما کر جمع کا صیغہ استعمال فرما کر اپنے ساتھ ان امتیوں کو اور اللہ کے ان بندوں کو اور بندیوں کو جو گناہگار ہیں ان کو لگا لیا اور اس طرح سے ان کو اپنی شفقت کی آغوش میں چھپا لیا. یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور شفقت کی بات ہے. اس لیے آپ نے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین فرمایا. تو وہاں بھی آپ نے اپنی امت کو یاد رکھا. ہر مقام پر جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں فرماتے ہیں التجا کرتے ہیں تو امتی امتی. اور آخرت کا مضمون حج پر جانے سے پہلے آپ حضرات سن چکے ہیں کس قدر دلدوز ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخرت میں حساب کتاب ہو چکیں گے اور آپ کے گناہگار امتی جو توبہ کر کے نہیں گئے ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا اور خاص ان کا حصہ ہوگا وہاں انہیں بند کر دیا جائے گا. بے انتہا پریشان ہوں گے, بے قرار ہوں گے. یہ مفصل اسی کتاب میں آپ مضمون سن چکے ہیں. حج پر جانے سے پہلا جو جمعہ تھا اس میں آپ کو سنایا تو اس میں آپ کو اطلاع دی جائے گی کہ یا رسول اللہ آپ کے امتی آپ کو یاد کر رہے ہیں اور وہ پھنسے ہوئے ہیں وہاں جہنم میں. وہ منظر ایسا ہے کہ آپ اور ہم سبھی روئے تھے اس کو پڑھ کر اور سن کر. اس قدر دلدوز منظر ہے وہ. آپ کے امتی وہاں آپ کو جب دیکھیں گے تو بے قرار ہو کر چیخیں ماریں گے. جب ان گناہگار امتیوں کو جہاں رکھا گیا ہوگا اس جگہ کا ڈھکن کھولا جائے گا تو آپ بھی زار و قطار روئیں گے. داروغہ جہنم حضرت مالک جو ہے وہ آپ کو دیکھ کر کھڑے ہو جائیں گے, یا رسول اللہ کیسے تشریف لایا؟ فرمائیں گے میرے گناہگار امتی ہیں یہاں. حضرت مالک فرمائیں گے جی ہیں, بند ہیں, ڈھکن بند ہے ان کا. یعنی جو سمجھ لیجئے غار نما جگہ بنا کے اس کے اندر ان کو پھینکا گیا ہے, اوپر سے ڈھکن بند ہے. اندر وہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے کل بلا ہے, رو رہے ہیں, چیخ و پکار کر رہے ہیں. فرمائیں گے کہ مجھے دکھا دو. جب ڈھکن کھولا جائے گا تو اس وقت جو کچھ بھی کیفیت ہوگی بیان سے باہر ہے. پھر آپ ایک ایک امتی کو وہاں سے نکالیں گے, اپنے ساتھ لے کر چلیں گے اور پھر باہر ایک نہر ہے, اس نہر میں وہاں سب کو غسل کرایا جائے گا اور ان کی پیشانیوں پر لکھا ہوگا ہؤلاء عتقاء الرحمن جہنمیون. یہ جہنمی ہیں, ان کو حضرت رحمان نے آزاد کیا ہے اور ان کو پھر نہر حیوان ہے وہاں غسل دلا کر صاف ستھرا کر کے پھر ان کو جنت میں لایا جائے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے آپ کے ساتھ ایسی ہی محبت اور ایسا ہی تعلق اور ایسی شفقت ہے جیسی اپنی سگی اولاد کے ساتھ ہوا کرتی ہے. ہم آپ کی روحانی اولاد ہیں. آپ ہی کی تعلیمات میں ہے کہ دعا سب کے لیے کرو. اس لیے دعا مانگنے میں کبھی بخل سے کام مت لیجیے. اپنے لیے بھی جو کچھ مانگنے ہو مانگا کریں اور دوسروں کے لیے بھی. بعض وقت جیسے کوئی اولاد مانگ رہا ہے, یا اللہ مجھے اولاد دے دے, فلانے کو مت دے, فلانے کو مت دے, میرا روزگار فراخ کر دے, فلانے کا روزگار فراخ نہ ہو, تنگی رہے. تو یہ حاسدانہ انداز ہے, اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. آپ اس کے لیے بھی دعا کریں خیر اور بھلائی کی, اور سارے لوگوں کے لیے دعا کریں. تو میں عرض کر رہا تھا ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انداز بڑا پیارا تھا دعا مانگنے کا. بہت جامع ترین اور وسیع ترین دعائیں مانگتے تھے اور سب کے لیے, اور ایسا انداز تھا ان کا منفرد, جہاں اور خوبیوں میں اللہ پاک نے انہیں منفرد فرما دیا, دعا میں بھی وہ منفرد تھے. آپ ملنے گئے, ملاقات ہوئی, ہاتھ ملایا, خیریت پوچھی, بات چیت ہوئی, اور بات چیت میں آپ کو بہت دعائیں دے دی. اللہ تعالیٰ نے ان کا ذوق بنا دیا, فطرت ثانیہ بنا دی تھی, اور انہی کا یہ ذوق ہے
کہ بھائی سب کے لیے دعا خیر کرنی چاہیے. انہی کی تربیت کا اثر ہے کہ چلتے راستے کسی کو پریشان دیکھتا ہوں تو بے ساختہ اس کے لیے دعا نکلتی ہے دل سے. پریشان نہ بھی ہو، ضرورت مند ہے یا ویسے ہی اپنی ضرورت سے جا رہا ہے، اس کی حالت کو دیکھ کر دل بے ساختہ کہتا ہے اے اللہ خیر فرمائیے. ابھی جمعے کے بعد میں ایک جگہ اپنے دوست کے یہاں جا رہا تھا تو ایک اسکوٹر پر میاں بیوی اور 3 بچے، 5 جانے بیٹھے اور وہ ہمارے سامنے سے آ رہے تھے، ہم ادھر سے جا رہے تھے تو کچھ لہرا رہے تھے. میں نے کہا یا اللہ خیر ہو، چھوٹی سی گاڑی اور اس کے اوپر 5 جانے، یعنی پورا کنبہ. اے اللہ خیر فرمائیے، ان کی حفاظت فرمائیے، خیر کے ساتھ ان کو منزل مقصود پر پہنچائیے. تو اس طرح سے حق سبحانہ و تعالی سے دعا مانگنے میں ہمارا کیا جاتا ہے، ہمیں تو مل جاتا ہے. راستے چلتے کوئی گاڑی والا کھڑا ہے پریشان حیران، یا اللہ اس کی پریشانی دور فرمائیے، یا اللہ اس کو خیریت سے منزل مقصود پر پہنچا دیجیے. کوئی پریشان ہے، اسکوٹر پنچر ہو گیا، گاڑی پنچر ہو گئی، یا اللہ اس کی مشکل آسان فرما دیجیے. ہم دوسروں سے دعائیں لیتے رہتے ہیں اور دوسروں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور یہ سوالی حضرات جو ہے بہت سے جملے بڑے کام کے کہہ دیتے ہیں. حقیقت ہے کہ ہمیں آپ کو سب کے بھلے کی سوچنی چاہیے. یا اللہ سب کا بھلا، سب کے بھلے میں ہمارا بھلا. کوئی طرح سے سب کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہا. یہ بخل جو ہے یہ نہایت ناپسندیدہ ہے کہ آدمی اپنے لیے مانگے اور دوسرے کے لیے نہیں. خصوصاً مغفرت کی دعا سب کے لیے مانگا کریں، اور اسی طرح سے اور بھی ضرورتیں ہیں زندگی کے اندر ان کے لیے. بے روزگار ہیں، بے اولادیں ہیں، اور اسی طرح سے مقروض حضرات ہیں، مسافر حضرات ہیں، قید میں ہیں، پریشان ہیں وغیرہ وغیرہ، سب کے لیے بیمار ہیں ان کے لیے. تو غرض یہ ہے کہ دعائیں جامع ہوں. اور دوسرے فرمایا وہ آدمی جو روزانہ قرآن پاک کی 100 آیت تلاوت نہیں کرتا تو وہ بھی بڑا ہی ظالم قسم کا ہے اور جفا والا ہے کہ قرآن پاک اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمت دی اور وہ اس سے ایسی بے وفائی کرتا ہے کہ روزانہ اتنا بھی نہیں پڑھ سکتا. اللہ والوں کی تو عجیب غریب شان ہوتی ہے کہ وہ حضرات تو قرآن پاک سے ایسا شغف رکھتے ہیں کہ تلاوت جو ہے وہ ان کی غذا ہے. بعض بزرگوں کے واقعات ہیں ایسے اور یہ حقائق ہیں، گھڑی ہوئی کہانیاں نہیں ہیں. مختصر سے وقت میں قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے. اور یہ میں نے دیکھا ہے اور بڑے بڑے اہل اللہ نے اس کو محسوس کیا اور اس کو تحریر کیا ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں جس کسی کے وقت میں برکت پیدا فرما دیتے ہیں تو وہ جو ظاہری طور پر محسوس ہوتا ہے وقت اس میں بہت لگتا ہے کم وقت ہے لیکن کام بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن پاک سے تعلق پیدا کرنا چاہیے، اس کی تلاوت بھی کریں اور اس کے احکام پر عمل بھی کریں. تلاوت سے آج کل ویسے ہی فتنے پیدا ہو رہے ہیں. اب یہ چیز بہت عام ہو گئی اور یہ سوچ عام ہو گئی. 25-30 سال سے تقریباً اس سلسلے میں کوشاں تھے لوگ، اور اب یہ بہت عام ہو گئی کہ بغیر ترجمے کے بغیر سمجھے کے قرآن پڑھنا بیکار ہے. یعنی تلاوت کے تقریباً منکر ہوتے جا رہے ہیں اور ترجمے کے عاشق ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ تلاوت سے دوری ہے. تلاوت مقصود بالذات ہے، عام لوگوں کے لیے ترجمہ اور تفسیر مقصود نہیں ہے. ان کو تو تلاوت سے کام ہونا چاہیے، بلکہ بڑے بڑے علماء، فضلاء، صلحاء، وہ حضرات بھی ہر وقت جو ہے وہ ترجمے اور تفسیر میں نہیں رہتے. موقع ہوتے ہیں پڑھانے کے اس وقت وہ تفسیر اور ترجمے میں ہوتے ہیں، ورنہ تلاوت کرتے ہیں. تلاوت جو ہے یہ مقصود بالذات ہے، جس کو آج لوگوں نے چھوڑنا شروع کر دیا ہے اور بہت یہ نظریہ عام ہو گیا ہے کہ تلاوت کی ضرورت نہیں.
ترجمہ سیکھو پھر پڑھو. تو اس سے آپ اندازہ کریں ایک صاحب جو اس سے پہلے کہ جب ترجمہ نہیں پڑھتے تھے تو رمضان المبارک میں 4 یا 5 قرآن پڑھ لیا کرتے تھے, اور جب ترجمہ پڑھنا شروع کیا تو 1 سپارہ پڑھا ان کا خود کا بیان. تو ایسی صورت میں وہ تلاوت کا سارا اس کا ثواب بھی گیا اور فضیلت بھی گئی, محرومی ہو گئی. اس لیے آپ حضرات ترجمے اور تفسیر کے چکر میں نہ پڑیں, آپ تلاوت کریں. جس طرح سے سارے کے سارے آدمی ڈاکٹر نہیں ہیں, ہر دوا کی جو ہے پوری اس کی تمام جزئیات معلوم نہیں ہے. آپ تو ڈاکٹر کے پاس جا کر دوا لے لیتے ہیں, دوا کھا لیتے ہیں. آپ عالم کے پاس جا کے ضرورت ہے جو مسئلہ معلوم کرنے کی, مسئلہ معلوم کر لیں اور عمل کر لیں. سارے قرآن کو آپ ہی سمجھ لیں گے تو پھر یہ علماء جو 10-10, 12-12, 15-15 سال تک پڑھتے ہیں پھر یہ بیچارے کیوں محنت کرتے ہیں. اور حقیقت ہے کہ اس سوچ کا نقصان بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ جب آدمی یہ سوچنے لگ گیا اور یہ سمجھنے لگ گیا کہ میں بہت کچھ ہو گیا ہوں, علماء سے اب پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, تو وہ پھر بجائے خود علامہ بن گیا تو عالموں کی طرف سے بھی اس کو بے رغبتی بھی, اور بعض معاملات میں آگے چل کر اس کو ان سے نفرت بھی ہو جاتی ہے, مغایرت بھی ہو جاتی ہے, مخالفت بھی ہو جاتی ہے, اور یہ بڑی خطرناک بات ہے. اس لیے تلاوت کیا کریں. اور ویسے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی روزانہ جو ہے وہ کم سے کم 1 سپارہ تو پڑھے, اور ویسے اور زیادہ پڑھنے والے 1 منزل پڑھیں کہ 7ویں دن قرآن ختم ہو جایا کرے. لیکن اتنا نہیں تو 1 سپارہ. ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ روزانہ 1 سپارہ پڑھ لو, اور 1 نہیں تو آدھا پڑھ لو, آدھا نہیں تو پاؤ پڑھ لو. بہت ہی زیادہ مصروفیات ہوں تو 1 رکوع پڑھ لو, 40 آیات پڑھ لو, 1 رکوع پڑھ لو. اور کبھی کبھار ایسا ہو گیا کہ گھر میں مہمان وغیرہ آ گئے اور بہت ہی زیادہ مصروفیت ہو گئی تو فرمایا کرتے تھے کہ کھول کر تھوڑی سی دیر بیٹھ جاؤ, قرآن پاک کی زیارت کر لو, پھر بند کر دو. اتنے آسان نسخے یہ عارف ہی بتا سکتے ہیں, اہل اللہ ہی بتا سکتے ہیں, تاکہ قرآن پاک سے تعلق رہے. اور اب عالم یہ ہے, ہمارا مسلمانوں میں بڑی تعداد ہے, میں ان سے کہتا ہوں ضرورت کے لیے آئے تعویذ وغیرہ لینے کے, اب یہ بیچارے جو ہیں ظاہر ہے کہ چکر میں پڑیں گے, پریشان ہوں گے. آسان سے آسان نسخہ بتا دو, کرنے والے تو اللہ ہی ہیں, کوئی کریں گے, اس کا دل مطمئن ہو جائے گا, رجوع کرے گا اور اس طرح سے مانگتا رہے گا, کام بن جائے گا. میں کہتا ہوں ان کو کہ بھائی نماز حاجت پڑھ کے 2 رکعت اور پڑھنا 101 مرتبہ پڑھ لینا, ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو مجھ سے بڑی سادگی سے پوچھتے ہیں یہ کون سی صورت میں ہے؟ جس کو علم شریف کا پتہ نہیں, بتائیے وہ مسلمان کیسا ہے؟ جس کو کلمہ طیبہ سے پڑھنا نہیں آتا وہ مسلمان کیسا ہے؟ بیشتر کو میں جب دیکھتا ہوں اور مجھے معلوم ہے نفسیات کا کہ انسان ہے, اس کو جب پریشانی ہے تو سوچتا ہے کچھ کروں تو کام بن جائے. بنانے والے ایک اللہ ہی ہے, انہیں کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. میں کہہ دیتا ہوں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھنا, تو ان کو یہ پتہ نہیں, پوچھتے یہ کون سی صورت ہے جی. پھر بعد ایسا چلو انہوں نے سمجھ لیا, یاد رکھ لیا, بعد میں آ کے بتایا کہ وہ ہم نے سورہ اذا جاء پڑھی تھی, آپ نے جو بتائی تھی. بھائی کیسے پڑھی تھی کل نے جی؟ وہ پڑھی تھی اذا جاء اذا جاء اذا جاء اذا جاء. ارے بھائی یہ تو ایک عنوان تھا, ایک نام تھا سورت کا, یہ تھوڑی کہ اذا جاء پڑھنی تھی, پوری سورت پڑھنی تھی. جی آپ نے پوری سورت تو نہیں بتائی تھی. اللہ ظالم, مقصد تو یہی تھا کہ پوری سورت پڑھنا, یا بعض سلسلوں میں آخر کی جو سب سے آخری آیتیں صورتیں ہیں قرآن پاک کی, اس پر قرآن پاک ختم ہو رہا ہے. آخری صورتیں ہیں, چھوٹی چھوٹی ہیں. بیٹھ جاؤ تم, آج تماشا کر دیا تم نے اس کا, چپ بیٹھو بالکل. تو آخری ہے, اور سورہ فلق اور ناس, قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, یہ 2 صورتیں ہیں, یہ پڑھنا. اس پر بھی سوال کرتے ہیں یا کرتی ہے یہ قرآن شریف میں کہاں ہے؟ بتا تو رہا ہوں کہ قرآن شریف اس پر ختم ہے, اس کے بعد کوئی صورت ہی نہیں ہے. اچھا 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 اچھا. ایک صاحب جمعے میں آتے ہیں, ان کو میں نے بتایا کوئی نسخہ
ان کو 3 صورتیں بتائیں، تینوں کی ترتیب سمجھ میں نہیں آئی۔ بتا دوں آپ حضرات کو بھی سوچیں گے پتہ نہیں کیا تھا، ہے کام کی بات۔ جس کو بواسیر ہو تو وتر میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھے، دوسری میں اذا جاء اور تیسری میں تبت۔ اس کا معمول بنا لیں اور دل میں یہ نیت رکھے کہ یا اللہ میری بواسیر کو ٹھیک کر دیجیے، چاہے بادی ہو یا خونی ہو، جو بھی ہو۔ یہ بزرگوں سے منقول ہے اور ہم تقسیم کرتے رہتے ہیں اور بہت آدمیوں کو فائدہ ہوا، میں خود بھی پڑھتا ہوں اور بہتوں کو بتا چکا ہوں۔ ایک نے تو میرے شاگرد مرید تھے، انہوں نے تو کہا کہ بواسیر جڑ سے گئی، ہنسنے لگے۔ میں نے کہا بے وقوف ہنستے ہو، اللہ کا شکر ادا کرو چلی گئی۔ اور بیشتر جو ہے اس کا یہ ہے کہ آگے پھر سلسلہ بڑھتا نہیں، مسئلے جو ہیں وہ اس میں پریشانی نہیں ہوتی، تنگ نہیں کرتے، جہاں بھی یہ سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے تکلیف موقوف ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بڑے صاحب آتے جمعے میں تو انہوں نے اظہار کیا، میں نے کہا کہ یہ پڑھ لیا کریں، تو وہ 2 جمعے 3 جمعے تک پوچھتے رہے کہ علی جا یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ پہلے کیا پڑھوں؟ ہاں جی پہلی میں قل یا ایھا الکافرون پڑھنا، اچھا، دوسری میں کیا پڑھوں؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھنا، اور تیسری میں کیا پڑھوں؟ تبت یدا ابی لہب وتب۔ پوچھ کے پھر پوچھ رہے ہیں کہ پہلی میں کون سی پڑھنی ہے؟ پھر کہنے لگے لکھ کے دے دیں۔ ارے میں نے کہا چچا کمال کرتے ہیں آپ بھی، اتنی آسان صورتیں آخر کی صورتیں یہ یاد نہیں تو پھر آپ چھوڑ دیں، پھر آپ لگے رہیں جو بھی ہے پڑھتے رہیں۔ تو ہماری حالت آج مسلمانی کی یہ رہ گئی کہ ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو کبھی ہماری والدہ جو ہے وہ بچپن میں سکھا دیا کرتی تھی، ماں کا مدرسہ تو اب بند ہو گیا، ورنہ ماں کی گود یہ مدرسہ تھا، اس میں جل میں بھی سکھاتی تھی مائیں، اور چھوٹی چھوٹی صورتیں زبانی یاد کرا دیا کرتی تھی۔ اور بھی لطائف ہوتے رہتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم بہت دور ہو گئے۔ قرآن پاک سے تعلق پیدا کریں، اور یہ قرآن پاک اس کے بڑے فضائل پاک سے سفارش کرے گا، اڑ جائے گا اور کہے گا یا اللہ یہ پڑھا کرتے تھے، آپ معاف کر دیجئے انہیں اور جنت عطا فرمائیے۔ جب تک کہ بخشوا نہیں لے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے التجا برابر کرتا رہے گا، یعنی قرآن پاک۔ تو اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کو معمول بنا لیں۔ اور آج تو وہ زمانہ ہے ماشاءاللہ جو پڑھنا نہیں جانتے، آج کل بڑی سہولتیں ہیں، پڑھیں سیکھیں، اور عمر کی تو کوئی شرط ہی نہیں ہے اسلام میں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیشتر جو اسلام لائے تو بڑی عمریں تھیں، اور انہوں نے پھر اسلام کو کس طرح حاصل کیا اور کیسے مضبوطی کے ساتھ انہوں نے سیکھا۔ حضرت صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے سورہ مزمل سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فجر کی نماز میں سن کر یاد کر لی۔ جذبے کی بات ہے، لگن تھی دل میں، اور آپ کے صحابہ میں کتنے حافظ تھے، کتنے قاری تھے، ساری بات کیا تھی؟ لگن۔ اور یہ عرض کر رہا تھا میں کہ بزرگ جو ہیں وہ حضرات بہت زیادہ شغف رکھتے ہیں تلاوت سے۔ ایک واقعہ نظر سے گزرا تھا کہ ایک گورکن ایک قبر بنا رہا تھا، قبر مکمل کر لی، برابر میں ایک قبر تھی، اس میں اینٹیں لگی ہوئی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ برابر کی قبر کھول کر دیکھوں کہ اس میں کیا ہے۔ اس نے ایک اینٹ ہٹا کے دیکھا اور اندر جھانک کے دیکھا تو اندر ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے، اور قرآن پاک کھلا ہوا تھا، بہت نور بھرا ہوا تھا اس قبر میں، اور وہ بزرگ آدمی تھے، تلاوت فرما رہے تھے۔ انہوں نے یوں دیکھا اور اشارہ کیا کہ اس کو ڈھک دو، بند کر دو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو قرآن پاک سے شغف رکھتے ہیں برزخ کے عالم میں بھی قرآن پاک پڑھنے کی سعادت سے نواز دیں گے۔ اور یہ آج تو اس کی برکت محسوس نہیں ہو رہی ہے، یہ آج کل جو حرکت ہو رہی ہے تو اس کی برکت نہ ہونے کی وجہ سے ہے کہ برکت کا سامان ختم ہو گیا تو یہ حرکت ہو رہی ہے۔ اگر قرآن پاک کی تلاوت عام رہے اور اس کے احکام پر عمل عام رہے تو مصائب اور آلام جو ہیں وہ رخصت ہو جائیں۔ اللہ کے کلام کو، اللہ کے دین کو چھوڑنے کا تو وبال ہے سارا۔
حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت قرآن پاک تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی سوانے میں ہے کہ جب آپ سیڑھی پر چڑھتے تھے ایک پیر سے کھڑے ہو گئے اور 10 سپارے پڑھ لیتے تھے ذرا سی دیر میں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے نیک بندوں کے وقت میں بہت برکت پیدا کرتے ہیں۔ میں آپ کو مثال عرض کرتا ہوں، بہت سے حضرات نئے بھی ہوتے ہیں، بیان تو ہوتے رہتے ہیں، بہت سے واقعات بار بار آتے ہیں، سبق آموز ہوتے ہیں کہ وہ گھڑی جو سوئیوں والی ہے اس میں 3 سوئیاں ہوتی ہیں اور ڈائل جو ہے اس کا دائرہ ایک ہی ہوتا ہے۔ ایک سوئی گھنٹے کی ہوتی ہے، 1 منٹ کی ہوتی ہے، 1 سیکنڈ کی ہوتی ہے، 3 سوئیاں ہوتی ہیں۔ آپ خود جانتے ہیں ماشاءاللہ، یہ موٹی سی بات ہے سمجھانے کے لیے۔ گھنٹے والی سوئی وہ 1 چکر پورا کاٹتی ہے 12 گھنٹے میں، اور منٹ والی سوئی وہ 1 چکر کاٹتی ہے 1 گھنٹے میں، اور سیکنڈ والی سوئی وہ چکر کاٹتی ہے پورا 1 منٹ میں، ہے کہ نہیں؟ 60 سیکنڈ میں 1 چکر وہی دائرہ ہے تینوں کا، لیکن ایک سوئی ہے اس کی رفتار اتنی تیز ہے کہ وہ 60 سیکنڈ طے کر لیتی ہے۔ 60 سیکنڈ میں وہ رفتار جو ہے اتنی تیز ہے کہ وہ دائرہ جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، وہ مسافت طے کر لیتی ہے۔ اور بیچ والی سوئی جو ہے وہ 1 گھنٹے میں مسافت طے کرتی ہے، سب سے نیچے والی 12 گھنٹے میں۔ تو ہم میں جو پسڈی ہے وہ آہستہ 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 چلتے رہتے ہیں، بہت دیر میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ جو درمیانے ہیں ان کا حساب کتاب ایسا ہے، اور جو ماشاءاللہ بہت قریب ہیں ان حضرات کا ایسا جیسے سیکنڈ کی سوئی۔ بعض حضرات علم نہیں، وہ کہتے ہیں جی سنا ہے کہ جلدی قرآن نہیں پڑھ سکتے، قرآن پاک صحیح پڑھیں، تلفظ صحیح ہو تو اس میں کوئی پابندی نہیں، جتنے وقت میں بھی ختم کر لیں۔ منع اس لیے کیا گیا ہے کہ عام طور سے آدمی آداب کو ملوث نہ رکھ سکے گا اور صحیح نہ پڑھ سکے گا۔ ایک قاری صاحب سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت میں جگہ عطا فرمائے، ان کو چمکنے کے بڑے شوقین تھے وہ، اور چمکے بہت، اللہ مغفرت فرمائے۔ ان کا عالم یہ تھا کہ 1 رات میں قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی شوق ہوا سننے کا کہ بھئی 1 رات میں پڑھیں گے، سن لیں چلیں۔ ہم سننے گئے تو ہمارے سمجھ میں بس یہ آ رہا تھا کہ اللہ پناہ میں رکھے۔ جیسے ریل گاڑی جب چلتی ہے تو پہلے تو اس کی آواز ہوتی ہے ٹھک 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 ٹھک، پھر ذرا اور تیزی بڑھتی ہے تو ہوتی ہے ٹھک 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 ٹھک، پھر اس میں جتنی تیزی ہوتی جاتی ہے تو کھڑکڑ 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 کھڑکڑ، اور پھر کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے، بس یہ معلوم ہوتا ہے کہ ریل جو ہے وہ اڑ رہی ہے۔ آواز کیسی خراب اور خطرناک قسم کی ہوتی ہے، کھڑ 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 کھڑ، وہ شروع کی ٹک 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 ٹک، وہ سب ختم۔ تو قاری صاحب کا ہم نے جو سنا قرآن پاک، بڑا دل خراب ہوا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ تو ایسا پڑھنا جو ہے وہ منع ہے۔ بہرحال قرآن پاک سے تعلق پیدا کریں، جو حضرات پڑھے ہوئے نہیں ہیں پڑھیں، اور اللہ تعالی ہمیں آپ کو دین اسلام سے پوری وابستگی نصیب فرمائے، قرآن پاک سے وابستگی نصیب فرمائے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا تیسرے جو شخص مسجد میں داخل ہوا اور 2 رکعت پڑھے بغیر ہی باہر نکل آیا، جبکہ مکروہ وقت نہ تھا۔ مکروہ وقت ہو، اگر نوافل پڑھنے کا وقت نہیں تو بات نہیں کرتے، پھر بھی یہ ہے کہ جب مسجد میں جائے تو وہاں کچھ نہ کچھ ذکر اللہ ضرور کر لے۔ اگر مکروہ وقت نہیں تو وہاں جا کر 2 رکعت ضرور پڑھے، مسجد کا ادب ہے، مسجد کا حق ہے۔ عرب حضرات کو اس میں غلو ہو گیا، انہوں نے مکروہ وقت ہی اڑا دیا۔ میں ابھی حج میں وہاں مضمون سن کے آیا، حرم شریف میں انہوں نے بڑے غلو کا مضمون بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں جب بھی آ جائے جب بھی پڑھے، ایسا نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 مکروہ اوقات بیان کیے، منع فرمایا نماز پڑھنے، انہوں نے اس کو بھی اڑا دیا۔ تو اس لیے مکروہ وقت اگر نہیں ہے تو پھر مسجد میں 2 رکعت مسجد کے حق کی ادائیگی، جس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں، ادا کرنی چاہیے۔
دوسرے یہ کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تم اللہ کے گھروں میں جایا کرو، ان جنت کے باغوں میں جایا کرو، تو وہاں خوب کھایا کرو، یعنی وہاں عبادت کیا کرو، اللہ کی یاد کیا کرو، نماز پڑھا کرو، ذکر اللہ کیا کرو، اگر مکروہ وقت ہے تو تھوڑا سا کچھ نہ کچھ ذکر اللہ ضرور کر لے، تیسرا کلمہ جو ہے وہ چند بار ضرور پڑھ لے، تاکہ مسجد کا حق جو ہے وہ کسی درجے میں ادا ہو جائے۔ اب بھی بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو اپنی ضرورت کو عین نماز کے وقت مسجد آئے، قرآن خوانی کے لیے قرآن چاہیے تھا، انہوں نے رابطہ کیا جی قرآن چاہیے، اذان ہو رہی ہے، قرآن لیا، بغل میں دبایا اور یہ جا اور وہ جا، انہیں نماز سے کوئی سروکار نہیں۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک کے گھر میں عبادت کے لیے وہی آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، یہ اعزاز نصیب ہوتا ہے۔ بظاہر یہاں کوئی پہرا نہیں، چوکی نہیں، کوئی چوکیدار نہیں، یہاں کوئی ویزا اور پاسپورٹ نہیں، لیکن آئے گا وہی جس کو ویزا ملے گا عبادت کے۔ آپ کو ایک واقعہ سنا دوں۔ ایک سیٹ تھے، یہ واقعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے، دوسرے حضرات بھی بیان کرتے ہیں۔ ان کے ایک ملازم تھے، دیندار سیٹ تھے، مسٹر۔ ایک دن دونوں سودا لینے گئے، گاڑی میں بیٹھ کر گئے اور بازار میں گاڑی ایک طرف کھڑی کر لی۔ ملازم نے سیٹ صاحب سے کہا، ملازم کا نام تھا رمضانی، کہ آپ ایسا ہے کہ سودا سلف لے لیجئے، نماز کا وقت ہے، میں ذرا نماز پڑھ لیتا ہوں، اس نے آپ سودا سلف لے لیں، میں آ جاؤں گا۔ وہ سودا لینے گئے، سودا لے کے لا کے گاڑی میں رکھ لیا، دیکھا تو رمضانی ابھی تک آئے نہیں ہے۔ بات غور سے سن لیں، اور ہے سبق آموز، اس لیے اس کو اکثر ذکر کرتا ہوں، میرے دل کو بہت لگتی ہے یہ بات، بڑی کام کی ہے۔ تھوڑی دیر گاڑی کے پاس کھڑے رہے کہ آ جائے گا، مسجد قریبی تھی، سامنے تھی۔ جب رمضانی نہیں آئے تو یہ مسجد کے دروازے پر گئے، جا کے دیکھا تو رمضانی سامنے بیٹھے ہوئے نظر آئے، سر جھکائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے وہیں باہر سے آواز لگائی، سیٹھ صاحب نے، رمضانی آ جاؤ، میں آ گیا ہوں۔ رمضانی چپ رہے، پھر کہا رمضانی آ جاؤ، میں آ گیا ہوں۔ انہوں نے تھوڑا سا منہ پر اٹھا کے کہا، وہ آنے نہیں دیتے۔ تو سیٹھ نے کہا، کون نہیں آنے دیتے، یہاں تو کوئی ہے نہیں، آ جاؤ۔ انہوں نے کہا، جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتے وہ مجھے باہر نہیں جانے دیتے۔ تو یہاں بلاوا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محض مہربانی ہے کہ وہ ہمیں آپ کو اجازت مرحمت فرما دیتے ہیں۔ ارے خوش نصیب ہیں، اس سعادت کو سمجھیے، قدر کیجئے، اللہ کے گھر سے اپنے دل کو باندھ لیجئے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قیامت میں 7 آدمیوں کو عرش کے سایہ میں جگہ ملے گی، تو ان 7 میں سے ایک وہ بھی ہے جس کا دل مسجد میں بندھا رہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر رہے۔ یہ حقیقت ہے، جس کو اجازت ملی ہے اللہ کی طرف سے، وہی عبادت کی نیت سے اللہ کے گھر میں آ رہا ہے۔ مسجد میں آنے کے آداب ہیں، مسنون دعا پڑھ لیجئے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ جوتا اتاریے سنت کے مطابق، پہلے بایاں پاؤں جوتے سے نکالیے اور زمین پر رکھ لیں یا جوتے پر رکھ لیں، پھر دایاں نکالیں، جوتا نکالنے کی سنت ادا کر لیں، اور اس کے بعد مسجد میں داخل ہونے کی سنت کو ادا کر لیں کہ پہلے دایاں پاؤں مسجد میں رکھیں اور پھر بایاں پاؤں مسجد میں رکھیں، اور یہ مسنون دعا پڑھ کے مسجد میں داخل ہو جائیں۔ نوافل پڑھنے کا وقت ہو تو نوافل پڑھیں، نوافل پڑھنے کا وقت نہیں تو بیٹھ جائیں، اور یہ میں نے جیسا عرض کیا ہے، کچھ نہ کچھ ذکر اللہ کر لیں۔ اور جب تک بھی جماعت نہیں ہوتی تو باتیں نہ کریں، ذکر اذکار میں مصروف رہیں، تلاوت میں مصروف رہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس کے گھر میں آئے ہیں، اس گھر کے آداب ہیں کہ اس میں دنیا کی باتیں نہ کی جائیں، ورنہ نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، ضائع ہونے لگتی ہے اور بربادی آ جاتی ہے۔ جب تک عبادت میں رہیں، اللہ کی شان دیکھیے، فرمایا کہ جب تک جماعت کا انتظار کرتے رہو گے، نماز کا انتظار کرتے رہو گے، نماز میں شامل شمار ہوگے، یعنی عبادت گزار شمار ہوگے۔ اور جب جانے لگو تو پھر اہتمام کے ساتھ مسجد سے پہلے بایاں پاؤں نکالنا، اور اس کے بعد دایاں نکالنا،
اور پھر جوتا جو ہے وہ سنت کے مطابق پہننا، پہلے دایاں جوتا پہننا پھر بایاں پہننا۔ تھوڑے دن اہتمام کر لیں گے تو یہ سنت جو ہے ایسی پکی ہو جائے گی، آپ بے ساختہ اس سنت پر عمل پیرا ہوں گے، جیسا کہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، بیشتر ان پر جذب کا غلبہ ہو جاتا تھا، ہوش و حواس میں رہتے نہیں تھے، تو مسجد آ رہے تھے تو جذب کا غلبہ تھا، مسجد کے باہر کھڑے ہوئے پیر پٹک رہے تھے۔ دوسرے نمازی آئے، جانتے تھے سارے کے سارے ہی، وہ سمجھ گئے کہ حضرت شبلی اس وقت جذب کی حالت میں ہیں اور مسجد میں سنت کے مطابق پاؤں رکھنا چاہتے ہیں، لیکن جذب کی وجہ سے صحیح پاؤں نہیں رکھ پا رہے، انہوں نے سیدھے پاؤں پر ہاتھ مارا اور سنت کے مطابق پاؤں مسجد میں آ گیا۔ یعنی اندازہ فرمائیے کہ ایسی حالت میں بھی سنت کے خلاف قدم نہیں اٹھتا، کس کا؟ جو سنت کا اہتمام کرتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے، حضرت والد صاحب نے ذکر فرمایا کہ بیت الخلاء میں پہلے جانے کے وقت الٹا پاؤں رکھنا چاہیے اندر، انہوں نے غلطی سے زندگی میں دایاں رکھ دیا، ایسے گرے جیسے کسی نے دھکا دے دیا اور باہر گرا، فوراً ہوش آ گیا کہ ہو خلاف سنت پاؤں رکھ رہا تھا، اس لیے اللہ کو پسند نہیں تھا۔ بہرحال مسجد میں آئیں، اللہ کی عبادت کریں اور خوب عبادت میں رہیں اور خوب نیکیاں کمائیں، یہاں سے جھولیاں بھر کے جائیں، یہاں عبادت کے لیے وہی آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویزا ملے گا۔ اور چوتھے وہ آدمی جو قبرستان سے گزرا اور ان پر سلام نہیں کہتا اور نہ ہی ان کے لیے دعا مانگتا ہے۔ قبرستان سے گزرے، ان کے حقوق ہیں، وہاں سلام کریں پہلے اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ مدینہ منورہ میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، اب تو ان کو سفر کرا دیا گیا، وہ فرمایا کرتے تھے 40-45 سال سے میں وہاں ہوں، تو فرماتے تھے کہ قبرستان کے پاس سے بھی اگر گزرو اور ان کو سلام نہ کرو، ان کے لیے دعا نہ کرو، ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرو، ایصال ثواب نہ کرو تو بڑا ظلم ہے۔ تو اگر قبرستان کے قریب سے بھی گزرنا ہو تو سلام کر لیا کریں اور ان کی خدمت میں ایصال ثواب کر دیا کریں، پڑھ لیں تھوڑا بہت جو بھی ہے، علم شریف پڑھ لیں 3 بار، قل اللہ شریف پڑھ لیں، اور موقع اور بھی زیادہ ہو تو الحاکم التکاثر 11 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس طرح سے پڑھ کر ایصال ثواب کر دیں سارے قبرستان کے تمام مسلمانوں کو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں مضامین بیان فرمائے ہیں، تو قبرستان سے گزرتا ہے اور اپنے عزیز و اقارب کی قبر پر جاتا ہے، وہاں کھڑا ہوتا ہے، سلام عرض کرتا ہے، پھر ان کے لیے ایصال ثواب اور دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مطلع فرماتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور اصل کیفیت جو بھی ہے بعد مرنے کے وہاں جب چلیں گے وہ جب آشکارا ہو جائے گی، اس لیے قبرستان سے گزریں، وہاں دنیا کی باتیں نہ کریں، پڑھتے رہا کریں، خصوصاً درود شریف کے اس کے اندر بڑے انوار ہیں۔ مردوں کو بڑی انسیت محسوس ہوتی ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ ایک اللہ کا ذکر کرنے والا یہاں سے گزر رہا ہے اور اس کے ذکر کی وجہ سے انوار پیدا ہو رہے ہیں، تو ان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اور 5 میں ایسا آدمی جو جمعے کے دن شہر میں آیا اور پھر جمعہ پڑھے بغیر ہی چلا گیا۔ جمعہ جو ہے اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، اب تو شہر میں رہتے رہتے ہی مسلمان جو ہے وہ جمعے سے بھاگتے ہیں، اور خاص کر جس دن کھیل آ رہا ہو تو مسلمان لگتا ہے مسلمان ہی نہیں رہا، آج تو اس نے اسلام سے چھٹی کر لی۔ کھیل میں اس قدر مگن ہوتا ہے، بعض لوگوں کی گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا بھائی جمعہ تو ایسا ہے کہ یہ تو ضرور پڑھ لینا چاہیے، کھیل جو ہے کچھ تھوڑا بہت نہ دیکھ سکو گے 1.5 گھنٹے 1 گھنٹے؟ وہ کہنے لگے جی جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر لطف آتا ہے دوسرے کے بیان کرنے سے وہ مزہ ہی نہیں آتا، اس لیے جمعہ تو چھوڑ دیں گے، اس کا بدل دو اور پڑھ لیں گے، لیکن جو مزہ کھیل کے دیکھنے میں ہے وہ مزہ دوسرے کے بیان کرنے میں کہاں آئے گا۔ یہ وہی کرتا ہے اور وہی کر سکتا ہے جس کا اللہ سے تعلق نہایت کمزور یا نہیں ہے، ورنہ کھیل اور کود کی ہمیں آپ کو تعلیم کہاں دی ہے؟ ہمیں آپ کو تو عبادت کی تعلیم دی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیکن اب یہی امت ہے کہ کتنے غلط کاموں میں لگ گئی اور اس طرح سے غفلت ایسی ہو گئی کہ عالم یہ ہے کہ جمعے کی نماز ہو یا کوئی عبادت ہو، کھیل کود اپنی جگہ برابر جاری رہتے ہیں۔ بچوں کے خالہ زاد ایک مرتبہ
چند سال پہلے آئے ہوئے تھے ہمارے یہاں جمعے کے لیے. جب وہ آئے تو روڈ پر کرکٹ چل رہا تھا. انہیں بڑی حیرانی ہوئی, بحرین میں رہتے ہیں, کہ جمعے کی اذانیں ہو چکی ہیں اور یہ کھیلتے ہیں. میں نے کہا یہ پاکستان ہے, یہاں سب چلتا ہے, نماز ہو رہی ہے, جمعے کی نماز ہے, اور خرافات اپنے عروج پر ہیں, عبادت اپنے عروج پر ہے. انہیں حیرانی ہوئی کہ کیسے مسلمان ہے یہ, اور مسجد کے قریب میں کھیل رہے ہیں. یہ جمعہ پڑھیں گے؟ میں نے کہا نہیں, جمعہ ان کے اوپر فرض ہی کب ہوا ہے؟ یہ تو اسلام سے خارج ہے, ان کا کیا کام مسلمان ہونے کا؟ تو اس طرح سے حقیقت ہے کہ اسلام کو تو بہت ثانوی درجہ دے رکھا ہے. دل چاہے گا, فرصت ہوگی, موڈ ہوگا تو پڑھنے آ جائیں گے, نہیں تو ہمارا کیا کام, العیاذ باللہ. پھر آخرت میں جب وہاں اللہ تعالیٰ انعام و اکرام سے نوازیں گے تو اس وقت پھر ایسے لوگ بڑا زبردست جو ہے خسارہ دیکھ کر بہت روئیں گے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو جمعے میں جلدی آئیں گے ان کے لیے بہت ثواب ہے, اور اس طرح درجہ بدرجہ ثواب میں کمی ہوتی جائے گی, یہاں تک کہ فرشتے جو ہیں وہ نام لکھتے رہتے ہیں, اور جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے خطبے کے لیے تو وہ اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں. ایسے بتیرے لوگ ہیں جو جمعہ پڑھنے اس وقت آتے ہیں جب خطبہ شروع ہو چکا ہوتا ہے, فرشتوں کے رجسٹر میں ان کا نام نہیں ہے. قیامت میں جب حاضری ہوگی تو ہمارے آپ کے لحاظ سے حاضری نہیں ہوگی, فرشتوں کے رجسٹر کے لحاظ سے حاضری ہوگی. فرشتوں سے رجسٹر لیا جائے گا کہ دکھاؤ کون کون حاضر ہوا کرتے تھے جمعے میں, تو آپ اندازہ فرمائیے کہ کتنے خسارے کی بات ہے. اس لیے جمعے کے لیے اہتمام کر کے پہلے سے پہلے پہنچنے کی فکر کرنی چاہیے. خطبے سے پہلے تو ہر حال میں مسجد پہنچ جائے تاکہ رجسٹر کے اندر نام آ تو جائے, ورنہ وہاں غیر حاضری ہو گئی تو کام خراب ہو جائے گا. نوکری کے سلسلے میں حاضری کو کتنی اہمیت دیتے ہیں ہم, ریکارڈ خراب ہو جائے گا غیر حاضری ہو گئی. تعلیم کے سلسلے میں غیر حاضری ہو جائے تو ریکارڈ خراب ہو جائے گا, کتنی اہمیت دیتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. لیکن آخرت کے معاملے میں اس قدر سستی بے حسی کا مظاہرہ, اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, اور دین کے معاملات میں اللہ پاک چستی کی توفیق عطا فرمائے. آگے ارشاد فرمایا, چھٹے وہ مرد یا عورت جن کے محلے میں کوئی عالم آیا اور اس کے پاس علم سیکھنے کے لیے کوئی بھی نہ پہنچا. دین پہنچانے آئے لوگ اور انہوں نے بالکل پرواہ نہ کی اور کوئی دین کی بات نہ سیکھی, اور وہ بیچارہ اسی طرح چلا گیا, تو یہ بھی بڑے ظالم ہیں کہ انہوں نے اپنے محلے میں دین کو نہیں آنے دیا. ساتھ میں ایسے دو آدمی جو ایک دوسرے کے رفیق بنے مگر کسی نے بھی اپنے ساتھی کا نام نہ پوچھا. ساتھی بناؤ ایسے لوگوں کو جو اچھے ہوں, اور ان کے تعارف ضروری حاصل کر لو, اور خاص طور سے آج کے زمانے میں تعارف حاصل کرنا بہت ضروری ہے. بہت سے لوگ دھوکے کھا جاتے ہیں, اس لیے نام معلوم کر لیں, رہائش معلوم کر لیں, کام معلوم کر لیں, کیا کرتے ہیں اتے پتے معلوم کر لیں, تاکہ کل کو کہیں پچھتاوا نہ ہو. ایسے بہت واقعات ہوتے رہتے ہیں. ایک واقعہ مجھے کسی نے سنایا, ایسے بہت واقعات آج کل تو ہوتے رہتے ہیں, کہ ایک صاحب حیدرآباد میں غالباً رہتے تھے, یہاں کراچی آئے ہوئے تھے ضروری کام سے. ایک اور صاحب تھے فراڈی, انہوں نے تاڑ لیا. وہ تھکے تھکائے آئے تھے, ایک ہوٹل میں بیٹھا چائے پینے لگے تو وہ آگے سامنے بیٹھ گئے. انہوں نے چائے کا آرڈر دیا, انہوں نے اپنے طور پر آرڈر دیا اور چائے پی لی. یہ اٹھنے لگے, انہوں نے بات چیت چھیڑ کر کہا ارے بیٹھیے کہاں چلے. کہا کہ بھائی میں تو یہاں کام سے آیا ہوں. کیا کام ہے؟ کہا کہ وہ سامان وغیرہ لینا ہے, وہاں جانا ہے. عزیز اقارب بھی یہاں رہتے تھے, وہاں جاؤں گا, پھر سامان لینا ہے, پھر واپس جانا ہے. نہیں ایسے بھی کیا یاری دوستی, کمال ہو گیا. ایک پیالی چائے تو پیتے جا ہماری طرف سے. کہا چائے تو پی لی. میں نے کہا نہیں آئے تھے. تو جا کے وہاں اور بول کر آ گئے, ایک چائے اور لے آؤ. اور اس کے بعد نہ جانے انہوں نے چائے میں کیا ڈالا. چائے پلائی اور اس کے بعد اٹھے کر لیں گے آئیے چلیے جہاں چلنا ہے رکشا پکڑتے ہیں, لے چلتا ہوں, آپ چلیں وہاں. رکشا پکڑ کے رکشے میں بیٹھ گئے, اور رکشے میں بیٹھنے کے بعد ان کی حالت دیگرگوں ہونے لگی. اور اس کے بعد انہوں نے ان کی جیبیں ٹٹول لی اور وہ اس میں غش کھانے لگے. اور ایک جگہ جا کے جب وہ اپنا کام کر چکے تو رکشے والے نے کہا ذرا روکنا میاں, ذرا سا کام ہے, میں ابھی آیا یہاں سے, یہ میرے ساتھی بیٹھے ہیں اور سامان بھی ابھی آیا.
وہ گلی میں گئے، جانے کے بعد لوٹ کے نہیں آئے، ڈرائیور نے تھوڑا تو صبر کیا، اس کے بعد جو پیچھے دیکھا تو وہ ہاں کی آواز نکل رہی تھی، مڑ کے ڈرائیور نے دیکھا تو لگا کہ ان کی تو جان پہ بنی ہوئی ہے، وہ لے کر ان کو تھانے بھاگا سیدھا، وہاں جا کے دیکھا، اس کے بعد تھانے سے ان کو اسپتال لے گئے تو پتہ چلا کوئی زہریلی چیز کھلا دی۔ بڑی مشکل سے جب جہاں پر ہوئے، کچھ ہوش میں آئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرا عطا پتہ ہے، تو اس لیے یاد رکھنا چاہیے۔ واقعات تو بہت ہوتے رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں اخبارات میں آیا تھا، ذرا پرانا قصہ ہو گیا، اسٹیشن کے اوپر کسی نے سلام دعا کی اور دوستی یاری کے اس میں لا کے بوتل پلا دی، اور بوتل پلانے کے بعد وہ کچھ وش کھانے لگے، تو اس کے ساتھ دیکھنے والوں نے سمجھا دوستی یاری آپس میں بہت زیادہ، تو دوست نے سارے انہیں لٹا دیا اور انہوں نے ان کا سامان سمیٹا اور چلنے لگے، تو کہیں ادھر تاڑنے والے کچھ تاڑ رہے تھے، انہوں نے پکڑ لیا، مارا پیٹا، تو پتہ چلا کہ فراڈی آدمی تھے، ان سے کوئی تعلق ہی نہ تھا۔ ایک صاحب میرے جاننے والے ہیں، جیکب آباد سے چلے، سکھر سے ہوتے ہوئے یہاں آ رہے تھے، راستے میں ایک صاحب مل گئے، دوستی کر لی، اسٹیشن آیا، کچھ کھایا پیا، وہ بوتل لے کر آ گئے، کہنے لگے یہ بوتل ہماری طرف سے پی لیجیے گا۔ نہیں میں نے پی لی ہے۔ نہیں اور پی لیجیے۔ ارے ایسی بھی دوستی کیا، آپ تو بڑے اچھے دوست ہیں ماشاءاللہ، ہمیشہ یاد کروں گا۔ بوتل پلاتی، وہ بوتل پینے کے بعد ایسے گئے نیند کی حالت میں کہ انہیں دنیا مافیا کا کچھ ہوش نہ رہا۔ جب کینٹ آیا تو اترنے والوں نے کہا میاں کینٹ آ گیا، اٹھو۔ وہاں کے پھاڑ کے دیکھے، لال سرخ آ کے بھائی کیا ہاں کریں، بڑی مشکل سے ہوش میں آئے۔ ہوش میں آنے کے بعد نیچے دیکھے تو جوتے غائب، ہاتھ میں دیکھے تو گھڑی غائب، جیب میں دیکھے تو پیسے غائب، اوپر دیکھے تو اٹیچی غائب، ہر چیز غائب، ننگے پیر ننگے سر، اور لٹے پٹے جو ہے وہ گھر پہنچے۔ اجی میں تو اس طرح سے ہو گیا، میرے سامنے ان کے اہلیہ نے ذکر کیا کہ یہ اس طرح ہو گیا۔ میں نے کہا کہ بھائی کمال کر دیا آپ نے۔ کہنے لگے جی ہم تو نقصان کرتے تو ایسے اکٹھا ہی کرتے ہیں۔ میں نے کہا پرلے درجے کے بے وقوف ہو، چلتے رہتے تو میں کتنے کہا کسی کے ساتھ میں دوستی یاری اس طرح کر بیٹھو۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے دوست بنانے کے ساتھ دیکھ لیا کریں۔ سب سے اول تو یہ ہے، اسلام کی تعلیم ہے کہ دوستی جو ہے وہ اچھے لوگوں سے کریں، مسلمانوں سے، متقیوں سے، پرہیزگاروں سے، ان سے دوستی کریں، اور پھر پتہ بھی معلوم کر لیں، تعارف حاصل کر لیں، تاکہ کل کو کوئی پشیمانی اور پریشانی نہ ہو۔ وقت نہیں ہے، ابھی قصے بہت پچھلے دنوں میں سنا چکا ہوں، اور اسی پر کسی محترمہ نے کہہ دیا تھا کہ امام صاحب نے نیکی کرنے کو منع کر دیا ہے۔ میرا مقصد نیکی سے منع کرنا نہیں، بلکہ حالات کو بھی ذرا مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ خود سوچ لیجئے ایسی نیکی جو ہے وہ کس کام کی ہوگی کہ آدمی چلا جا رہا تھا بیچارہ، جیب میں اس کے کئی ہزار روپے تھے، جاتے جاتے کار قریب آ کے رکی اور ان کہا کہ جناب ذرا یہ پتہ بتائیے گا۔ وہ بیچارے ہمدردی میں جھک گئے، وہ پتہ دیکھ ہی رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کار میں سے پیچھے ادھر دوسرے دروازے سے ایک صاحب اتر کے ادھر سے آ گئے، آ کے انہوں نے جناب وہ رکھ دیے، کہنے لگے جو کچھ ہے چپ چاپ نکال دو۔ تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ نیکی کریں تو ذرا سوچ سمجھ کے کریں، میں نے یہ نہیں کہا کہ نیکی مت کریں، پھر کل کو آپ کو پچھتاوا ہو تو بہتر ہے کہ آپ وہ نیکی نہ کریں، یہ مقصد تھا۔ حالات اتنے مخدوش ہو گئے، ایسے ایسے انداز، ایسے ایسے حالات، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ آٹھویں، ایسا آدمی جسے کسی نے دعوت پر بلایا مگر یہ نہ پہنچا، دعوت ہو شرع کے موافق ہو، خلاف شرع کوئی حرکت نہ ہو تو اس میں جانا چاہیے، اور خلاف شرع دعوت ہے تو اس کے اندر منع ہے، چونکہ آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ بلانے پر جانا ہی ضروری ہے تو خرافات کی محفلوں میں بھی چلے جایا کرتے ہیں، اس سے اجتناب ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دعوت میں جاتے تھے، آپ جتنی بھی دعوتوں میں گئے ہیں وہاں سب بلانے والوں نے، ظاہر ہے کہ آپ کی ہستی کو پوری طرح جانتے تھے، آپ کو پہچانتے تھے، تو کبھی کسی شخص نے بھی ایسی دعوت ہی نہیں کی اور ایسی جگہ نہیں بلایا جہاں خرافات ہوں۔ اس کو آپ اتنا وہ سمجھ لیں، جہاں خرافات وغیرہ ہوں، شرع کے خلاف کام ہوں، وہاں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور متقی پرہیزگار حضرات کی دعوت وہ، اور اسی طرح مکہ مدینے والوں کی دعوت بڑے معنی رکھتی ہے، بہت وزن رکھتی ہے۔ اللہ والوں کے یہاں آدمی کو اگر ایک نوالا بھی مل جاتا ہے تو وہ اس کے لیے بڑی زبردست سعادت کی چیز ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک ہستی ہیں، بزرگ ہستی ہیں، ہمیں
95 میں ان سے دوستی ہوئی اور ملاقات ہوئی، پتہ چلا اس وقت سے ہم ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ ان کے یہاں لنگر کا سلسلہ ایسا ہے کہ وہی پکتا ہے، وہیں کھلاتے ہیں، اور ان کا وہ کھانا اتنا برکت ہوتا ہے کہ ہم تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ پہلے سفر میں ہماری ملاقات ہوئی، رمضان المبارک تھے، تو فرمایا کہ بھئی کھانا وغیرہ کھا لیا؟ ہم نے کہا نہیں ابھی تو نہیں کھایا، تراویح کے بعد ملاقات ہوئی تھی۔ فرمایا کہ ہمارے یہاں سے کھانا لے لو بھئی، جو کچھ بھی ہے سادہ سودہ ہوتا ہے۔ بہرحال میں نے 2 شاگرد بھیج دیے، کھانا دیا انہوں نے۔ یہ ایسا مشاہد ہے، میرے ساتھیوں کو بھی یاد ہے، میرے بچوں کو بھی یاد ہے۔ ہم اس وقت 29 افراد تھے بچوں سمیت۔ ایک ٹفن 3 کا یا 4 کا وہ تھا، یعنی 3 کھانے تھے یا 4 تھے۔ روٹیاں بھی تھی، سالن بھی تھا، چاول بھی تھے، دال بھی تھی۔ بھیج دیا انہوں نے، تو ہم نے جب دیکھا انہوں نے کہا یہ دیا ہے حضرت صاحب نے، ان بزرگ نے، تو دل میں ہم نے سوچا کہ یہ تو اتنا ہے، 29 افراد اور ماشاءاللہ سب کھانے پینے والے، تو یہ تو نہایت ناکافی رہے گا، 3 ہو یا 4 ہو، کتنا آئے گا اس میں؟ لیکن یقین جانی اللہ کی شان نظر آئے، کیا شان ہے مدینہ منورہ کی برکت، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت۔ وہ کھانا ہم سب نے کھایا بھی اور بچا بھی، بڑا یقین ہوا واقعی میں اللہ والوں کے آگے کھانے کی برکت ہو۔ اسی طرح ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت حاجی نصرت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہاں ایسے مواقع بہت ہوئے، جب کھانا لگنا شروع ہوا، دسترخوان لگے، آدمی بہت زیادہ تھے، کھانا تھوڑا نظر آنے لگا، لیکن اللہ کی شان دیکھی کہ جب کھانا کھا چکے سب خوب اچھی طرح سے شکم سیر ہو گئے، خوب کھا لیا، اور اس کے بعد بھی ہر چیز بچی ہوئی تھی۔ تو اللہ والوں کے یہاں ایک لقمہ بھی مل جائے اگر تو یاد رکھیں اس کی بڑی قدر و قیمت کی۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی دامت برکاتہم بالواسطہ میں نے یہ بات آپ کی سنی، حرم شریف میں تشریف لے گئے تھے، جاتے رہتے ہیں، جیسے رمضان مبارک کا مہینہ تھا تو کسی شخص نے آپ کو کھجور پیش کی، بہت دیتے ہیں، بہت ہدایہ ملتے ہیں کھجور کے، تو حضرت مولانا نے بڑی قدر سے لی اور فرمایا کہ بھائی ماشاءاللہ یہ تو بڑا مبارک وہ ہے ہدیہ، اس کو تو بہت ہی قدر سے لینے کی ضرورت ہے، کس جگہ مل رہا ہے اور کس کی طرف سے مل رہا ہے، تو اس لیے اہل اللہ کی طرف سے ایک لقمہ بھی مل جائے۔ ہندوستان میں بعض بزرگ تھے، ان کے یہاں ارہر کی دال یا مسور کی دال پکتی تھی اور چپاتی پکتی تھی، اور لوگ ان کے یہاں دعوت کھانے دور دور سے جایا کرتے تھے، اور کھا کے جو نور پیدا ہوتا تھا باطن میں، وہ نور بہت زبردست ہوتا تھا۔ اس لیے اہل اللہ کی بات تو کیا ہے، اب باقی اور جگہ کی دعوتوں میں آپ دیکھ لیا کریں، خلاف شرع معاملات ہوں تو اس میں اجتناب ضروری ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، نویں وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی بیکاری میں ضائع کر دی، علم و ادب کچھ نہ سیکھا، یوں ہی بیکار کسی کام کا نہ بنا، نہ دنیا کا بنا نہ دین کا بنا۔ آدمی کسی کا تو ہو جائے، سب سے اچھی بات تو دین کا ہونا ہے کہ دین کا ہو جائے، کیا بات ہے، دین کی برکت ماشاءاللہ۔ اور اگر دین کا نہیں ہوتا تو دنیا کا تو ہو جائے کہ کم از کم اپنے سہارے کا تو ہو جائے، لیکن بعض ایسے ہیں کہ وہ نہ اپنے ہوتے ہیں نہ پرائے ہوتے ہیں، نہ دین سیکھتے ہیں نہ دنیا سیکھتے ہیں، اور اس طرح سے خوار اور پریشان رہتے ہیں۔ تو اس لیے وہ آدمی بھی سمجھ لیجئے اس نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ کسی کام کا نہ ہو سکا، اور اس طرح اس نے اپنی جوانی بیکار گزار دی، زندگی بیکار گزار دی، کسی کام کا نہ ہو۔ اور 10 میں ایسا آدمی جو خود شکم سیر ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہے اور یہ اسے کھانے کو کچھ بھی نہ دے، پڑوسی کا خیال نہ کرے، اس کا دھیان نہ رکھے، وہ بھوکا رہے اور یہ کھایا کرے، اس طرح سے یہ بھی بڑا ظالم ہے اور جفا کر وہ ہے مرتکب جفا اور جور کا، اس لیے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی پیاری تعلیم، آپ بعض وقت سالن بھجوایا کرتے تھے پڑوس میں، تو اس میں سالن ایک گھر میں گیا، انہوں نے دوسرے میں دے دیا، تیسرے میں دے دیا، لوٹ کر واپس آ جاتا، اپنے
اپنے پڑوس میں کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ، آپ نے ارشاد بھی فرمایا کہ شوربہ زیادہ کر لیا بیچتے رہا کریں، اور اس طرح سے جب خاص طور سے اچھے کھانے پکاتے ہیں تو تھوڑا بہت کھانا جو ہے وہ زیادہ پکا لیا کریں، اچھا کھانا، اور اس طرح پڑوس میں بھی دے دیا کریں۔ اصل میں کھلانے پلانے والے اللہ ہی ہیں، آپ کو ہمیں ذریعہ بنا دیں تو ان کی مہربانی ہے۔ تحدیث نعمت کے طور پر پچھلے دنوں ایک بات ذکر کی تھی، وہ پڑوس کا معاملہ تو نہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی عنایت کا ہے کہ میں نے پچھلے دنوں ذکر کیا تھا، میں نے ایک امرود لگا رکھا ہے گھر کے باہر، اور بچے توڑ توڑ کے لے جاتے رہتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بچے لے جاتے ہیں، کھاتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کا واقعہ ہے کہ میں سودا لے کے لوٹا تو ایک پڑوس کی عورت آس پاس کے رہنے والی، وہ اپنے بچے کو بھی لائی اور ڈنڈا بھی لائی۔ صبح کے وقت میں چونکہ فرصت کا وقت ہوتا ہے اور بچوں کو بڑی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، چھوٹے بچے خاص طور سے مچل جاتے ہیں، کیری دیکھ لیں، بیری دیکھ لیں، جامن دیکھ لیں، امرود دیکھ لیں تو بے ساختہ ہو جاتے ہیں، توڑنے کو دل چاہتا ہے۔ تو میں جیسے گاڑی سے اترا سودا لے کے واپس جب گھر گیا تو دیکھا کہ بچے کی جھولی بھر رکھی تھی اس نے اور توڑ کے جھولی بھر کے جا رہے تھے۔ ایک لمحے تو میرا خیال ہوا کہ اس سے روک کر اس سے کہوں کہ جب کام کے نہیں تو توڑنے سے کیا فائدہ تھا، لیکن دوسرے لمحے میں نے اللہ کی شان کو محسوس کیا۔ میرا قدم ادھر جاتے جاتے اپنے گھر کی طرف ہو گیا، میں نے کہا بس اللہ کی طرف سے اس طرح منظور ہے جانے دو۔ تو وقت جاتے ہیں تو بچیاں آتے ہیں، لے جاتے ہیں، اپنے نصیب کا کھاتے ہیں۔ اللہ پاک اگر ہمیں آپ کو ذریعہ بنا دے تو یہ ان کی مہربانی ہے۔ کھانا پینا یہ ہر ایک جو ہے اپنے نصیب کا ہے۔ آپ کبھی بھی اپنے اوپر یہ گمان مت کیجئے کہ ہم کھلاتے ہیں۔ آپ اور ہم اپنی آل اولاد کو نہیں کھلا سکتے، اپنے آپ کو نہیں کھلا سکتے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی شان ہے رزاقیت کی، وہ سب کو کھلاتے ہیں، ہمیں بھی، ہماری آل اولاد کو بھی، اور سارے جانداروں کو وہی کھلاتے ہیں۔ ایک واقعہ سناؤں، اس کے بعد پھر دعا کریں گے۔ سناتا رہتا ہوں یہ واقعہ تو بہت زیادہ، اور آپ حضرات کو اس لیے خوب سنایا ہے، اور اب بھی سن لیجئے اور یاد کر لیجئے، بڑا مزہ آتا ہے، بڑا لطف آتا ہے اس مضمون کے بیان کرنے میں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے آپ نے درخواست کیا، اللہ یہ روزی کا نظام میرے ہاتھ میں دے دیجیے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے، یہ نظام ہمارے ہاتھ میں ہی چلتا ہے، چلے گا، تمہارے بس کا کام۔ اور اس کے ساتھ فرمایا کہ یہ سامنے تمہارے جو پتھر پڑا ہے اس پر عصا مارو۔ عصا مارا تو اس کے دو ٹکڑے ہوئے، اس کے اندر ایک پتھر اور تھا، فرمایا اس پر بھی عصا مارو۔ اس پر بھی عصا مارا تو اس کے اندر ایک اور پتھر تھا، اس کے جب دو ٹکڑے ہوئے تو اندر سے ایک پتھر اور نکلا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس پر بھی عصا مارو۔ جب اس پر عصا مارا تو اندر سے دو ٹکڑے ہوئے، اور اب اور کوئی پتھر نہیں تھا، اس میں تھوڑا سا پھلا تھا اور اس میں ایک پودا لگا ہوا تھا تھوڑا سا چھوٹا سا، اور اس پر ایک کیڑا بیٹھا تھا۔ تین پتھروں کے اندر بند، ہوا جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں، ناممکن۔ لیکن اللہ تعالی رزاق مطلق اپنی ہر مخلوق کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ جس حصے میں وہ پودا تھا اور کیڑا تھا، فرمایا اس کو اٹھا کے ذرا کان کے لگائیے اور سنیے یہ کیا کہہ رہا ہے کیڑا۔ تو وہ یاد کر لیں، آپ بہت سے آپ نے یاد کر چکے۔ کان کے لگایا تو کیڑا کہہ رہا تھا سبحان من یرانی یرزقنی ولا ینسانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے اور مجھے روزی دے رہی ہے، مجھے بھولی نہیں۔ یعنی ان چار پتھروں کے اندر بھی اللہ پاک روزی کا انتظام فرماتے ہیں، اس کے لیے ہریالی لگا رکھی ہے۔ تو آپ اور ہم نہ کسی کو کھلاتے ہیں نہ کسی کو پلاتے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پلاتے ہیں۔ وہی رزاق مطلق ہیں جس کے لیے جو عنوان چاہے فرما دیں۔ اور یہ حقیقت ہے، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔
اور اب ایک ہمارے دوست ہیں وہ کاغذ وغیرہ جمع کرتے ہیں، اوراق جمع کرتے ہیں للہ. وہ پچھلے دنوں دکان پر آئے تو انہوں نے ایک اور بات سنا دی. کہنے لگے کہ یہ تو بہت پرانا مشہور ہے کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، اور آج کل یہ بھی حقیقت ہے کہ گولی گولی پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. اللہ پناہ میں رکھے، یہ حقیقت. آدمی کو گمان نہیں ہوتا کہاں بیٹھا ہے، کہاں آڑ میں ہے، گولی وہاں پہ پہنچ جاتی ہے اگر اس کی لکھی ہے. تو بہرحال رزاقیت کی شان اسی کی ہے. آپ اور ہم کسی کو دیں گے، ذریعہ ہمیں بنا دیا اللہ پاک نے سعادت دینے کے لیے، ورنہ کھلانے پلانے والے تو وہ ہے. ہم نہ دیں گے، ہم نہ کھلائیں گے، وہ کھلائے گا پلائے گا اور ذریعے سے دے دیں. اس لیے اگر ذریعہ بن رہے ہیں تو بن جائیے اور سعادت حاصل کر لیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے، ہم کا کرم ہو. دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اے الہ العالمین، طاعات کی خوب توفیق عطا فرمائیے، گناہوں اور برائیوں سے بچائیے، اور قدم قدم پر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے، کامل مصابات نصیب فرمائیے. والین اور مغضوبین کی پیروی اور مصابات اور غلامی سے بچائیے. آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے. دونوں جہان کی عافیت کاملہ نصیب فرمائیے اور اپنی رضا کاملہ نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین، جب تک زندہ رکھیں اسلام پر قائم دائم رکھیے اور عزت کی زندگی عطا فرمائیے، اور جب دنیا سے اٹھائیں خاتمہ ایمان پر فرمائیے اور عزت کی موت عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، تمام شرور اور فتنوں سے، تمام عرضی اور سماوی آفات سے اپنے حفاظت میں رکھیے. اے الہ العالمین، جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرمائیے. پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائیے. تنگستوں کو تنگستی سے نجات نصیب فرمائیے. مقروض حضرات کو قرض کے بوجھ سے خلاصی نصیب فرمائیے. تمام بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین، بہت سے آپ کے بندوں اور بندیوں نے عمرے کے لیے درخواستیں رکھی ہے، یا اللہ منظوری فرما دیجیے، کامیابی عطا فرمائیے. حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائیے. اور یا اللہ ہم بھی اور ہمارے بہت سے عزیز دوست احباب بھی اور گھر والے بھی یا اللہ حرمین شریفین کے لیے حاضری کے لیے بے چین ہے، اپنا کرم فرمائیے. حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائیے. حج مبرور اور سعی مشکور نصیب فرمائیے. اے اللہ آپ قریب ہیں، کرم فرمائیے. یا اللہ آپ امن و امان قائم فرما دیجیے. یا اللہ پیار و محبت کی فضا پیدا فرما دیجیے. اے اللہ دشمنان اسلام کے شرور و فتنوں سے ہمیں بچا لیجیے. اے اللہ عقل سلیم عطا فرمائیے، غیرت ایمانی حمیت اسلامی عطا فرمائیے. اے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرمائیے. اے اللہ ہر شر سے بچا لیجیے. اے اللہ آپ ہمارے مالک اور خالق ہیں. یا اللہ ہماری تمام حاجتیں اور ضرورتیں آپ کے سامنے ہیں. ہم سے دعاؤں کے لیے جس نے بھی کہا ہے سب کی جو بھی جائز حاجتیں اور مرادیں ہیں وہ پوری فرما دیجیے. ہماری بھی جائز حاجتیں اور مرادیں پوری فرمائیے.
اے اللہ عافیت دارین نصیب فرمائیے، اپنی رضا کاملہ نصیب فرمائیے، اپنا محبوب بنا لیجیے اور حضرت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بنا لیجیے، ساری مخلوق کا محبوب بنا لیجیے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھیں اسلام پر مضبوط رکھیے، اور یا اللہ طاعات کی خوب توفیق عطا فرمائیے، تقوی عطا فرمائیے، عاجزی انکسار اخلاص اور اخلاق عطا فرمائیے، اور غرور و تکبر اور ریاکاری سے بچائیے۔ جب دنیا سے اٹھائیں خاتمہ ایمان پر فرمائیے، عزت کی موت عطا فرمائیے، اپنے نیک بندوں کا یہاں بھی ثواب نصیب فرمائیے اور بعد مرنے کے بھی نصیب فرمائیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائیے، آپ کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائیے، آپ کی شفاعت نصیب فرمائیے، آپ کے عہدے کوثر سے خوب خوب سیراب فرمائیے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچائیے، صراط سے گزرنا آسان فرمائیے، اور بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائیے، جنت کی تمام نعمتیں عطا فرمائیے، سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار خوب خوب اور ہمیشہ نصیب فرمائیے۔ اے ارحم الراحمین جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے، دنیا کے عذاب اور فتنوں سے بچا لیجیے۔ اے الہ العالمین ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے۔ اے الہ العالمین ہمارا پڑھنا سننا، عبادات اور طاعات اور دعائیں اور التجائیں اور اپنے دربار کی حاضری قبول فرما لیجیے۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔